बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इतने बरसों से मैं इंसानों से मिल रहा हूँ, बच्चों से, बड़ों से, ख़वातीन से, मर्दों से, बूढ़ों से, जवानों से, आलमोस्ट हर उम्र के प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, असातिज़ा थे। इनमें से बहुत से लोग, यानी सभी नहीं, बहुत से ये लोग पूछते हैं कि हमको सेल्फ अवेयरनेस की समझ नहीं आती। ये क्या मगरबी कॉन्सेप्ट है और वहाँ से लोग अपनी ज़ात के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे अपने आप को पहचाने और क्या पैमाना हो जिससे अपने आप को जाना जाए। तो मैंने इस पे चूँकि इतने वर्षों से गौर करता हूँ और चीज़ों का एक बेहतर उपाय ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने एक हल ढूंढा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी अहलियत ना देखें, आप अपनी ना अहलियत देखें। एक लिस्ट बना लीजिए और उसको टिक करते जाइए। अगर वो टिक 5 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आप नाअहलों की फहरिस्त में चले जाओगे। और ये अपने आप को जानना आपको उस फहरिस्त से निकालने में मदद करेगा। हम इसको एक और एंगल से लेते हैं। आपके पास फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए आता, आप कहते हैं मैं कोई यूनिक काम करूं, को आपको आइडिया देता है कि चलें यहाँ जो कराची के करीब समुंदर है, पहले समुंदर में जगह लेते हैं, फिर उसमें रेत डालते हैं, फिर वहाँ घर बनाते हैं। तो ये आइडिया उस पैसे को जो थोड़ा सा आपको मिला, पानी के सुपुर्द करने का फैसला है। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। आपको बुरनाई के सुल्तान तो हो नहीं कि जो इतना बड़ा महल वहाँ बना लो। इनफैक्ट जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो कि नुकसानदेह, अगर आपको नुकसान खुद नज़र ना आता, लोगों को नज़र आता हो, तो इसका मतलब है उस एंगल से आपके अंदर अहलियत की कमी है, नाअहल है। और नाअहलियत ये ऐसी है कि जो दूर हो सकती है। एक आदमी को बस चलानी नहीं आती, एक को ट्रक चलाना नहीं आता, एक को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, एक को जहाज़ चलाना। तो ये हर एक की अलग अलग तरह की नाअहलियत है, कमी है, कमज़ोरी नहीं है, कमी है। इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन इससे भी साथ अगर कुछ चीज़ों को आप ऐड कर लें, पर ऐड ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका सेल्फ इस्टीम अच्छा हो। सेल्फ इस्टीम उन लोगों का अच्छा होता है जो ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं। वो ज़िंदगी में जो बाहुनर बन के, बाइल्म बन के, यूँ समझें कि जो लोग भी उनसे उनके वास्ते में और ताल्लुक़ में आए, उनके दिलों में वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, एक ऐसी अच्छी याद बन के। और हम बुरे लोगों की अच्छी याद तो कभी भी नहीं करते। मैंने एक लफ्ज़ इसके लिए तरतीब दिया, ये आपको किसी किताब में तो नहीं मिलेगा, पर जब आप इस पर गौर करेंगे, इसे मैं कहता हूँ कि इट्स ए लाइफ वोकेबलरी। हर बंदे की एक लाइफ वोकेबलरी है। लाइक आप मुझे सुनते हो इतने अरसे से, कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो क्या मेरी लाइफ वोकेबलरी सुनने के बाद, यानी मेरी बातों में से जुमलों या उसका जो जूस, जो लीमू है, तो लीमू की लाइफ वोकेबलरी, उसके बीज हैं, उसका खट्टापन है। ऑरेंज की अपनी लाइफ वोकेबलरी है, आम की अपनी लाइफ वोकेबलरी है। तो मेरी लाइफ वोकेबलरी जब आप मुझसे सुनते हैं, तो क्या दुनिया से मायूस होकर आप बैठ जाने को दिल करता है, या दुनिया पे 3 हरफ भेज के जंगल में निकल जाने को दिल करता है? कभी मुझे सुन के आपका जी चाहा कि बाजार जाएं, कोई ऐसा कुल्हाड़ा पकड़ें जिसके दोनों साइडों पे तेज़ हो, और फिर जालिमों के गर्दनें काटते जाएं और आखिर में खुद अपनी गर्दन कटवा के या फांसी चढ़ जाएं या फिर मौत के घाट उतर जाएं? क्या कभी मुझे सुनने के बाद ऐसा लगा कि आप अपने रिश्तों का हक मारें? क्या मुझे सुनने के बाद कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, कोई म्यार नहीं होना चाहिए, जहां दी लगे, जहां दाव लगे लगाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? क्या मुझे सुन के आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे सुन के आपको कभी ऐसा लगा कि इंसान को टुका के जाहिल होना चाहिए, और जब जब उसका नशा करने को जी चाहे, चाहे वो हेरोइन का हो, चाहे वो चर्स का हो, चाहे वो अफ्यून का हो, वगैरह वगैरह, जिस जिस चीज़ का चाहे नशा। पिछले दिनों को साहब बाकायदा किसी क्लिप में मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत को सिगरेट पे और चर्स पे जो पाबंदी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए और लोगों को खुले, ये उसकी वोकेबलरी है। इसी तौर पे अपनी वोकेबलरी, अपनी लाइफ वोकेबलरी को किसी जगह लिखिए
اور اس میں سوچیے کہ آپ کو ملنے کے بعد کیا لوگوں کا حلال کمانے کو دل چاہتا ہے، کیا لوگوں کا حرام کمانے کو جی چاہتا ہے؟ جن دنوں میں اخبارات کی دنیا میں تھا، ایک بڑے مشہور صحافی تھے، اور اخبار کا نام میں بتا دیتا ہوں، وہ کئی اخباروں سے ہوتے ہوئے جنگ میں پہنچے، پھر وہاں سے ایون انہیں لاہور چھوڑنا پڑا، اور ان کے بارے میں جو ان کے ساتھ والے کولیگ تھے وہ جو کہتے تھے کہ شام کو آ کے وہ بتاتے ہیں نمبر، وہ نمبر 50 60 کوئی بھی بیچ کا نمبر ہوتا جو ہر روز بڑھتا جاتا ہے، یہ وہ نمبر ہوتا ہے جو اپنے وہ گناہ کر کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ 51واں گناہ کیا ہے۔ ان کو شرم آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ سننے والوں کو شرم نہیں آتی تھی، دھیرے دھیرے ان کو اس بات پہ حیا آنے لگی تھی کہ وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ سو کسی کی لائف ووکیبلری بری ہو تو اس کے بعد آپ کا برا بننے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 12-13 سال کی ایک بچی کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی فرشتوں جیسی تھی، اور جس گروپ میں وہ گئی، ان کے اسکول میں 10ویں جماعت میں وہ تھی، جس گروپ میں گئی وہ لڑکیاں اتنی فلرٹ اور لفٹی تھیں، یہ ان کے جملے ہیں، میں لفٹی کو نہیں ڈھونڈ پایا کہ یہ ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے، تو اس نے کہا وہ جو بدیاں سوچتی تھی، جو برائیاں سوچتی تھی they were doing۔ میری بیٹی نہیں کرتی تھی، میری بیٹی ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، انہوں نے اس پہ شرمندہ کیا، میری بیٹی کا اس پہ وہ جو لگاتے ہیں آپ ڈی پی شی پی، وہ بھی نہیں تھی، اس نے کبھی تصویر لگائی نہیں تھی، اس پہ شرمندہ کیا۔ پھر انہوں نے میری بیٹی کو لائلگ بنایا۔ لائلگ اس کو کہتے ہیں جو اندر سے شرمندہ ہو جائے اپنی کمزوریوں پہ، اور کسی بھی جاہل، بد تینت، بد کماش اور بری تربیت والی لڑکی یا لڑکے کو وہ آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کسی اچھے چور کو دیکھ کے چور بن جاؤ گے، ڈاکو کو دیکھ کے ڈاکو بن جاؤ گے۔ جب بھی کوئی پولیس کسی بندے کو جیل بھیجتی ہے تو وہاں اس کی لائف ووکیبلری بدل جاتی ہے، وہ بہترین جیب کترا بنتا ہے، وہ بہترین اغوا کار بنتا ہے، وہ بہترین ڈاکو بنتا ہے، وہ وہیں بیٹھے لوگوں کو بھتہ لینے بھی لگ جاتا ہے، چونکہ اس کی ٹوٹل لائف ووکیبلری بدل جاتی ہے۔ اچھا، مجھے بھی یہ کبھی سہولت نہ ملتی چیزوں کو سمجھنے کی، میں نے ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، اس کے بعد بھی میں نے اپنا جو لرننگ پروسیس تھا اس کو بند نہیں کیا۔ ایچ آر پاکستان میں بہت لیٹ آیا، لیکن یہ ایسا علم ہے جو انسانوں کو، ان کی برادریوں کو، ان کی ذاتوں کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ان کو اپنے اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ پھر کونسلنگ کا علم آیا، مینٹورنگ کا علم آیا، پھر لمز میں ایک نیا علم آیا کہ ماسٹر لیول پہ اور ایم فل لیول پہ جو کیس اسٹڈی ہے یہ کیسے پڑھایا جائے، کیسے سکھایا جائے۔ الحمدللہ مجھے یہ سارے کورسز کرنے کا موقع ملا۔ پھر فرانس سے ایک بڑے مشہور صحافی پروفیسر پاکستان کو بلایا گیا، یہ وہاں بزنس ایتھکس پڑھاتے تھے۔ میں اس وقت 4 یونیورسٹیوں میں بزنس ایتھکس پڑھا رہا تھا، اور ایک پورے مہینے کا ان کا کورس تھا۔ تو طلباء کے ساتھ میں نے ایسے ہی بیٹھ کے وہ کورس کیا جیسے اس وقت میں یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ تھا، لیکن آئی واز اے اسٹوڈنٹ، میں ان کو ایسے ہی ایبزارب کرتا جیسے بالکل نئی چیز میں سیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ لڑکے بعد میں آ کے فیڈ بیک دیتے تھے کہ سر آپ سے پڑھا ہوا ہے، اس میں یہ اور یہ فرق ہے۔ ظاہر میں لوکل تھا، میں چیزوں کو اپنے اسٹینڈرڈ کے، اپنی لائف ووکیبلری کے لحاظ سے بتاتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھو اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کی دوستیں آپ کو دیکھنے کے بعد ڈپریشن کے مریض بن جائیں، چغلی کرنے والی بن جائیں، سازش کرنے والی بن جائیں، ان کا ہارنے کو دل کرے، ان کا خودکشی کرنے کو دل کرے، ان کا فلرٹ کرنے کو دل کرے، ان کا گناہ کرنے کو دل کرے، یا زندگی کی بڑی قدروں پہ جانے کے لیے وہ مین شاہراہ پہ، مین موٹر وے پہ چلے جائیں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اہلیت ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو نااہلیت ہے وہ آپ کے اپنے دماغ میں ہے۔ تو دماغ کی جو نااہلیت ہے، آپ اس کو اگر کم کرو گے تو ترقی کرو گے، آپ اس کو اگر کم کرو گے تو آپ آگے بڑھو گے، آپ اس کو کم کرو گے تو ہنر سیکھو گے، آپ اس کو قابو کرو گے تو علم سیکھو گے۔ اور سب سے زیادہ زندگی میں یاد رکھیے گا، یہ جو لائف ووکیبلری ہے اس کی بڑھتی ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا بند نہیں کرتا۔ آپ اخبار نہیں پڑھتے، آپ میگزین نہیں پڑھتے، آپ خبر نہیں دیکھتے، آپ کو دنیا میں بہترین کتابوں سے علم نہیں ہے،
تو ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان پہ 100 کھانے رکھے ہوں اور آپ کو صرف نان چھولے پسند ہیں، آپ وہ کھا رہے ہو، آپ کھدیں کھا رہے ہو، آپ ہر بہترین چیز کو چھوڑ دیتے ہو چونکہ آپ نے پہلے چکھی نہیں ہے، اور آپ نے جو 2-4 چکھ رکھی ہیں آپ اسی پہ قناعت کرتے ہو۔ اچھا جی، اس لائف ووکیبلری میں آخری بات یاد رکھیے کہ جب آپ بولتے ہو تو خود کو کیسا لگتے ہو، جب آپ لکھتے ہو تو خود کو کیسا لگتے ہو، جب آپ صبح اٹھتے ہو تو اس لمحے آپ کی آنکھوں میں تازگی ہوتی ہے، ایک اچھا دن گزارنے کی آرزو ہوتی ہے، یا مایوسی اور لوگوں کو کھانے کی آرزو ہوتی ہے، کیا مصیبت ہے، ایک اور برا دن سر پہ ہے، اور آپ سوتے ہوئے کتنی دیر میں آپ کو نیند آتی ہے، کیا لیٹتے ہی ایون کلمہ اور دعا پڑھنے کے ساتھ ہی آپ لمبی اور گہری اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں، یا کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ان ہر صورت میں کچھ سوال ہیں جو میں جب میرے پاس لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کو میں لکھواتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے ان سوالوں کو حل کرنا ہے، تو سامنے آپ کی ایک بڑی پکچر آ جاتی ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی، اپنی نااہلیت کو دور کرنے کی، اور اپنی جو سیلف ووکیبلری ہے اس کو اتنا عمدہ بنانے کی کہ کل جب آپ دنیا میں زندگی مکمل کر کے جانے لگو گے تو لوگ گواہی دیں گے کہ اس کی زندگی بھی کامیابی کی تھی، اور انشاءاللہ اس کی جو آخرت ہے وہ بھی کامرانی کی ہوگی۔ یعنی آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، پر جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہماری زندگی کے طرز عمل، ہمارے رویے، ہمارے علم، ہمارے سیکھنے اور لوگوں کی زندگی میں یوں سمجھے کنٹریبیوٹ کرنے کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں کہ یہ اس کی آخرت کیسی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام۔